السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی دکن میں اردو زبان کا آغاز کس طرح ہوا اور کس طرح اس نے فروغ پایا، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ دکن میں بہمنی سلطنت امیران شدہ علاؤالدین بہمن شاہ نے کس طرح تغلق حکومت سے بغاوت کر کے اپنی خود مختار سلطنت قائم کی تھی۔ تو اب ہم جیسا کہ ہم دکن کے بارے میں، دکن میں اردو زبان کس طرح پھلی پھولی اور شمال ہند کے بجائے دکن میں اردو زبان کے پھلنے پھولنے کا کہ کیا سبب تھے، کیا اسباب تھے، ان پہ بھی ہم نے چرچا کی۔ آج ہم بہمنی دور میں اردو زبان کا آغاز اور ارتقاء کس طرح ہوا اس پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اس نقشے پر بہمنی حکومت کہاں قائم تھی، اور بہمنی حکومت کی جو دارالسلطنت یا اس کی جو راجدھانی تھی، پہلے گلبرگہ اور پھر بیدر، دونوں آپ نقشے کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ 1347 میں ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ 1347 عیسوی میں علاؤالدین بہمن شاہ نے بہمنی سلطنت قائم کی۔ علاؤالدین بہمن شاہ گلبرگہ کا امیران شدہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تغلق حکمرانی کمزور ہو گئی تو اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ یہ سلطنت بہمنی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی اور 1347 سے لے کر 1527 عیسوی تک قائم رہی۔ اس عرصے میں بہمنی سلطنت میں کل 18 بادشاہ ہوئے، اور بہمنی سلطنت کا دارالحکومت جو ہے وہ 1347 سے 1425 گلبرگہ رہا، اور اس کے بعد وہاں سے بیدر منتقل کر دیا گیا 1425 سے 1527 عیسوی تک۔ اس کی حکمرانی جو ہے وہ بیدر میں چلتی رہی۔ بہمنی سلطنت کے آخری دور میں یہ سلطنت زوال پذیر ہونے لگی، اور سلطنت 5 خود مختار ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، جن کا مختصر تعارف اس طرح ہے۔ سب سے پہلے 1486 عیسوی میں بہمنی سلطنت سے تقسیم ہو کر بیدر ایک نئی ریاست بن کر منظر عام پر آئی۔ اس ریاست کو امیر قاسم برید نے قائم کی، اور یہاں پہ برید شاہی حکومت قائم ہوئی، اور یہ ریاست 1619 عیسوی تک قائم رہی۔ 1486 میں قائم ہوئی اور 1486 سے لے کر 1619 تک یہ قائم رہی۔ اس میں کل 7 بادشاہ ہوئے، اور آخر کار یہ ریاست بیجاپور کے قبضے میں چلی گئی۔ بیدر کے بعد 1487 عیسوی میں فتح اللہ عماد الملک نے برار میں عماد شاہی ریاست قائم کی، جس میں کل 5 بادشاہ ہوئے۔ بیدر میں 7 تھے اور یہاں برار میں 5 بادشاہ ہوئے، اور 1572 عیسوی میں یہ ریاست احمد نگر کے قبضے میں چلی گئی۔ یعنی یہ ریاست 1487 سے لے کر 1572 تک اپنی خود مختاری کے ساتھ چلتی رہی، لیکن بعد میں احمد نگر نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ احمد نگر ریاست جو ہے وہ 1490 عیسوی میں احمد نظام شاہ نے قائم کی۔ اس ریاست میں کل 9 بادشاہ ہوئے، اور 1633 عیسوی میں مغلوں نے احمد نگر پر قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بیجاپور کی۔ بیجاپور ریاست بھی 1490 میں قائم ہوئی، اور اس کو قائم کرنے والا یوسف عادل شاہ تھا، اور وہاں پر عادل شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہی وہ ریاست ہے جس نے اردو ادب کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ہر کوشش کی ہے،
جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، یہ 1686 عیسوی تک قائم رہی اور اس میں کل 9 بادشاہ ہوئے۔ 1490 سے لے کے 1486 تک یہ قائم رہی اور 1686 عیسوی میں اورنگزیب نے اس کو مغل سلطنت میں ملا لیا۔ سب سے آخر میں 1512 عیسوی میں گولکنڈہ میں سلطان قلی قطب شاہ نے قطب شاہی سلطنت قائم کی۔ بیجاپور کے ساتھ ساتھ گولکنڈہ بھی ایک ایسی ریاست ہے جہاں قطب شاہی سلطنت تھی، اور اس نے بھی اردو کے فروغ میں، اردو کی ترقی میں ہر وہ کوشش کی ہے جس کی مثال اردو ادب کی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ اس ریاست میں کل 8 بادشاہ ہوئے اور 1687 تک یہ قائم رہی۔ بعد میں اس ریاست کے اوپر بھی مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ دکن میں بہمنی سلطنت اور پھر اس سے جدا ہو کر نکلی ان 5 شاخوں نے، اور خاص کر بیجاپور اور گولکنڈہ نے اردو کے باغ کو ہرا بھرا کر دیا۔ بہمنی دور میں اردو زبان ناپختہ تھی، جیسے کیونکہ اس وقت جب بہمنی سلطنت قائم ہوئی تب ہندوستان میں یا تو مقامی زبان یا سرکاری زبان، جس کو ہم فارسی کے نام سے جانتے ہیں، مغلوں کی حکومت تھی۔ اس سے پہلے ترک حکمران تھے، انہوں نے بھی اپنی مادری زبان کو ترقی دی۔ اردو زبان جو اس وقت تک ناپید تھی، دھیرے دھیرے یہ بھی اپنی ایک شکل کے طور پر، اپنی خود کی شکل کے طور پر یا اپنے خود کے پیروں پہ کھڑی ہونا سیکھ رہی تھی۔ اس لیے بہمنی دور کی ابتدا میں یہ ناپختہ تھی، ایک زبان کے طور پر منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ اس وقت کی بہت کم تصانیف اسی وجہ سے ملتی ہیں، لیکن اتنا سرمایہ ضرور ہے جس سے اس دور میں اردو زبان و ادب کا بدلتا ہوا رجحان معلوم ہو جائے کہ کس طرح اردو زبان جو ہے اپنے وجود کے لیے لڑ رہی تھی۔ اردو زبان جس کا نام اس وقت ہندوستانی زبان، ہندی یا ہندوی کے طور پہ جانا جاتا تھا، اپنی پہچان بنانے کے لیے کوشش کر رہی تھی، اور اسی کوشش میں کچھ ایسی تصانیف نظر آتی ہیں جن کو ہم مکمل طور پہ اردو کی تصانیف نہیں کہہ سکتے، پھر بھی وہ اردو کے خزانے میں ایک بیش قیمتی ہیرا ہے۔ بہمنی دور کے ابتدائی رجحان دیکھیں تو ہمیں مجموعی طور پر 3 قسم کے موضوعات نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا، کسی دلچسپ، عجیب اور معروف قصے کو، جیسا کہ داستانوں میں ہوتا تھا، منظم کرنا، جن کا مقصد نصیحت کرنا ہوتا تھا، اور اس نظم کا انجام تربیہ یعنی خوشی کے طور پہ ہوتا تھا، کہ آخر میں جو بھی کردار ہوتا تھا وہ اپنی منزل کو پا لیتا تھا اور سچ کی فتح ہوتی تھی۔ دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں، کسی مشہور اور مذہبی یا تاریخی واقعے کو داستانی انداز میں نظم کر دینا۔ تیسرا بڑا مقبول موضوع جو ہر دور میں رہا ہے، آگے بھی رہے گا، وہ ہے تصوف و اخلاق، جو قدیم دور کا سب سے سنجیدہ موضوع رہا ہے۔ پہلے موضوع کی نمائندگی فخر الدین نظامی اپنی مشہور اور معروف مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے ذریعے کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آگے گہرائی سے پڑھیں گے۔ دوسرے موضوع کی نمائندگی اشرف بیابانی، ان کی مثنوی نو شرحار ہے جس میں کربلائی قصہ نظم کیا گیا ہے۔ اور تیسرے دور کی نمائندگی میراجی شمس الاشاق کرتے ہیں، جنہوں نے تصوف کو شاعری کا پیرایا بنایا، یعنی انہوں نے جو کچھ لکھا وہ تصوف کو بنیاد بنا کر لکھا۔ اس دور کے اہل قلم و ادب نے اپنی زبان کو ہندی کے نام سے پکارا ہے۔ یہ زبان جب تک خود اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو گئی، ہندی یا ہندوی کے نام سے ہی موسوم رہی، اور جب تک دکن کے ماحول نے اس زبان کو شمال کی زبان سے رنگ و روپ میں الگ کر دیا تو یہ بجائے ہندی کے دکنی کہلائی
कहलाए जाने लगे, क्योंकि पहले इसका नाम ना उर्दू था ना दक्कनी उर्दू था, इसको हिंदी या हिंदवी के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे जब ये शुमाल की ज़बान से अपने आप को मुख्तलिफ कर ले देती है, रंग और रूप में या बोलने के अंदाज में, लिखने के अंदाज में, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा भी इसमें मकामी लफ्ज़ शामिल हो जाते हैं, तो ये अब हिंदी के बजाय दक्कनी के नाम से जानी जाती है। भोगमल का मुसन्निफ़ कुरैशी पहला शख्स है जिसने इस ज़बान को दक्खनी के नाम से पुकारा, यानी पहला ऐसा मुसन्निफ़ कुरैशी है जिसने अपनी मशहूर किताब भोगमल लिखी है और उसमें उसने इस ज़बान को दक्खनी के नाम से पुकारा है। मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है कि जो ज़बान जुनूब की तरफ गई उसकी दो शाखें हो गई, एक दक्कन में जाने वाली दक्कनी और गुजरात में गुजरी या गुजराती के नाम से मशहूर हुई। वक्त गुजरने के साथ इस ज़बान का ख़मीर पूरे तौर पर तैयार हो चुका था और इसमें इतनी तवन्नाई और शिद्दत पैदा हो गई थी कि इसे अदबी सतह पर भी इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि इससे पहले तक ये सिर्फ़ आवाम की ज़बान थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोली जाने वाली ज़बान थी, लेकिन इसको एक अदबी मयार हासिल नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे ये ज़बान पुख्ता होती गई तो अदब में भी इसको इस्तेमाल किया जाने लगा। अब बहमनी दौर के अहम अदीब और इनकी तशानीफ़, उनके ऊपर बातचीत हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।